بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان خلق کے ساتھ میں ہوں وسیم چودھری۔ آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حبیب اللہ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، جن کے ہمارے پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات پر بہت گہری نظر ہوتی ہے۔ تو میاں صاحب سے بہت ساری چیزوں کے متعلق پوچھیں گے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، جس طرح سے تحریک انصاف کے اہم رہنما دھڑا دھڑ جو اس جماعت کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو بھی اڈیالہ سے نکلتا ہے سیدھا پریس کلب جاتا ہے، نیشنل پریس کلب جاتا ہے، وہاں پر ایک پریس کانفرنس کرتا ہے تو اور کہہ دیتا ہے کہ میں چھوڑ رہا ہوں اس کو، اور جو ہے کہہ لیں کہ وہاں پر جو سب سے زیادہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے یہ ہے کہ وہ چھوڑ کر کسی اور پارٹی میں نہیں جاتے، وہ کہتے سیاست کو ہی خیر بات کہہ رہا ہوں۔ تو کیا مستقبل ہے پی ٹی آئی کا اس وقت؟ آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم چو صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ تحریک انصاف پر ہی سوالیہ نشان نہیں کہ اس کا کل کو کیا بنے گا، اس کا مستقبل کیا ہے۔ میرے خیال میں جمہوریت پر بھی ایک گہرا سوالیہ نشان جو ہے وہ لگ چکا ہے جی، اور کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا کیا مستقبل ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا حال جو ہے اسی طرح ہی تھا۔ تحریک انصاف جو ہے اس نے ایک لوگوں میں امنگ پیدا کی تھی اور ان لوگوں کو جو ہے وہ سیاست میں دلچسپی ظاہر کروائی تھی کہ جو بالکل لا تعلق تھے۔ تو ایک ہوپ تھی کہ اب پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا اور لوگ جو لا تعلق تھے پاکستان کے معاملات سے وہ اپنے آپ کو اس کا حصہ دار سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اب ایک بار پھر جو صورتحال بڑی دگرگوں نظر آتی ہے وہ سیاست کے حوالے سے مجھے لگتی ہے کہ پاکستان میں سیاست کا مستقبل جو ہے نا وہ کوئی اتنا مجھے تابناک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ایک تو الیکشن جو ہے وہ جلدی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے، اور دوسرا جو خاص کر کے تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ لوگ دھڑا دھڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک تو دباؤ اتنا زیادہ ہے ان پر کہ وہ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ وقت گزارا جائے، کل کو پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی، اور زیادہ تر اسی وجہ سے جو ہے وہ زومانی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم تو کل کو عمران خان کو کہہ سکیں گے جی ہم پر بہت دباؤ تھا، ہم بادل ناخواستہ طور پر چھوڑ کر گئے تھے، ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے کوئی دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ جوائن نہیں کی تھی، اور ایک راستہ انہوں نے باقی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ عمران خان کیا اکیلے رہ گئے ہیں، میرا نہیں خیال لیڈرشپ ان کی چھوڑ گئی ہے، عوام میں ان کی پذیرائی جو ہے وہ اسی طرح برقرار ہے، بلکہ یہ جو اس وقت تاثر جا رہا ہے عوام میں، بے شک یہ سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی رضامندی سے جو ہے وہ سیاست کو چھوڑ رہے ہیں اور تحریک انصاف کے عہدوں سے جو ہے وہ ہم مستعفی ہو رہے ہیں، لیکن ان کی باڈی لینگویج اور ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں اور کتنی خوشی کے ساتھ وہ جو ہے تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ جب حالات نارملائز ہوں گے تو ہم شاید واپس آ جائیں گے، لیکن عمران خان جو ہے ٹیسٹڈ لوگوں کے علاوہ میرا خیال کسی کو واپس نہیں لیں گے۔ بہت سارے لوگ بے نقاب ہوئے ہیں، جس طرح کہ عمران خان نے خود کہا ہے کہ کچھ کی تو مجبوریاں تھیں، اور کچھ عمران خان خود بھی سمجھتے تھے کہ انہیں جو ہے وہ اس وقت ان حالات میں چھوڑ جانا چاہیے۔ لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اکیلے نہیں ہوئے، عوام اس کے ساتھ ہے، اور ان سارے حالات میں میرا خیال ہے کہ ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ مزید بڑھ رہی ہیں۔ کل کو نئی لیڈرشپ پیدا ہو جائے گی، وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے اس کی صورتحال مختلف ہوگی دوسرے کینڈیڈیٹ سے، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ کتنا عرصہ چلے گا۔ اگر تو یہ لمبا عرصہ چلتا ہے تو پھر عمران خان کی سیاست ڈیمیج ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ اسی سال میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی میاں صاحب، جو لوگ ابھی جا رہے ہیں چھوڑ کے، وہ پریشر کی وجہ سے ہیں، کوئی دباؤ ہے ان کی وجہ سے، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ان کے چہروں پر جو کرب نظر آتا ہے، جو مجبوریاں نظر آتی ہیں، کیا جو اس طرح جو پریشر نہیں برداشت کر سکے کیا وہ لیڈرشپ کے قابل ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جو ایسے لوگ وقت پہ آ کے دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے بے شک کسی اور جماعت میں نہیں گئے، انہوں نے پچھلا دروازہ جو کھلا رکھا ہوا ہے کہ کبھی واپس اگر آنا پڑے تو تحریک انصاف میں آ جائیں،
کیا عمران خان صاحب ان کو واپس لیں گے؟ ہاں، ان میں نا کچھ لوگ ایسے ہیں مثلا جو سال ہر سال سے ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ بہت زیادہ شناسائی ہے، وہ چند ایک لوگ ہیں، ان کو تو وہ واپس لے لیں گے، لیکن موسٹلی لوگ یہ جو بے وفا نکلے ہیں ان کی واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ عمران خان اس حوالے سے میں چونکہ اسے ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، وہ ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتا ہے اور کافی قریب رہے ہیں ان کے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو واپس لے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ چھانٹی ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کا جو سیاسی مستقبل ہے نا وہ میرا خیال ہے ختم ہو گیا، جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ہے نا۔ اب دوسری سیاسی جماعتوں میں وہ جاتے ہیں نہیں جاتے یہ تو وقت بتائے گا، کہ ابھی تو فی الحال جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، نہ ہی ابھی اس طریقے سے کوئی کام ہو رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ایک آدھ بندہ جو کوئی اتنا وہ نامور بھی نہیں تھا وہ پیپلز پارٹی میں گیا ہے، باقی تو کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی۔ جمیع صاحب ابھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ایک آدھ بندہ کسی دوسری جماعت پیپلز پارٹی میں گیا یا کسی دوسری جماعت میں گیا ہے، باقی سارے جو ابھی وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی ریسٹ پہ ہیں۔ تو ایک اور بھی آواز آ رہی ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب کا طیارہ جو ہے انہوں نے پھر لیا ہوا ہے، جیسے پہلے بھر بھر کے آتا تھا وہ پھر تیاریوں میں کہ وہ اپنی ایک جماعت بنانے جا رہے ہیں، کوئی یعنی کہ نئی ایک جماعت کی جو گونج سنائی دے رہی ہے۔ کیا یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ایک نئی جماعت بنائیں گے یا کسی دوسری جماعت میں یہ جائیں گے؟ کیا لوگ ان کو قبول کریں گے؟ اچھا، یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا وسیم چو صاحب۔ ایک تو ہمیں جو ہے نا تجزیہ کرتے وقت حالات اور واقعات اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جی، ایک تو عمران خان کے پائے کی کوئی ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے ملک میں جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے۔ اچھا دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اس ملک میں جس پر ہو وہ بالکل اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ وہ اس کو بالادستی حاصل ہوتی ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، ٹو بھی کرتے ہیں کہ اچھا اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے، اس طرف کو لوگ رخ کر لیتے ہیں۔ جہانگیر ترین کو اگر یہ ٹاسک سونپا جاتا ہے تو بلا شبہ وہ تحریک انصاف کی ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں، وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور کوشش بھی یہی ہوگی کہ وہ ان کو ڈیمیج کریں۔ دوسری طرف مسلم لیگ کاف بڑی اہم ہے، جی، کیونکہ ادھر بھی چودھری سرور کو اسی لیے چودھری شجاعت کے ساتھ نتی کیا گیا ہے کہ وہ چونکہ تحریک انصاف کا ہی حصہ تھے تو انہوں نے آرگنائز کرنے میں بھی بڑی محنت کی تھی، تو وہ بھی لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں گروپ جو ہیں یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، اپنے کوئی زیادہ تعداد میں جہانگیر ترین کے ساتھ چلے جائیں گے، کوئی تھوڑے ادھر بھی چلے جائیں گے، لیکن چونکہ چودھریوں کا رکھ رکھاؤ ہے، ان کے سیاسی خانوادوں کے ساتھ اچھا تعلق ہے، تو وہ لوگ وہاں کمفرٹیبل محسوس کریں گے، تو ادھر بھی لوگ جا سکتے ہیں، ان دونوں کی طرف جا سکتے ہیں، اور دونوں کو ہی جو ہے وہ کسی کی آشیرواد حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ پھر اصل معاملہ سوال تو وہی ہے نا کہ عوام کیا کرے گی، عوام کیا کرے گی، کیا عوام ان کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ کیونکہ دیکھیں سیاست کا میکنزم اب چینج ہو چکا ہے، ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ لوگ بظاہر کہنے کو کچھ کہتے ہیں، لیکن جو وہ سوچتے ہیں اور جو ایک عوام کی سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے وہ تھوڑی مختلف ہے۔ اب وہ کیا ان لوٹوں کو قبول کر لیں گے یا نہیں کریں گے، یا وہ جو بھی سیاسی جماعت میدان میں اتاری جائے گی وہ مختصر عرصے میں آرگنائز ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، یہ بہت اہم معاملات ہیں جن پہ وقت کے مطابق ہی جن کے بارے میں کچھ کہا جائے گا، قبل از وقت ان بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کی جا سکتی۔ صحیح۔ اچھا میاں صاحب، جو حالات ہیں جس طریقے سے کہیں کہ بار بار جو قانون کا تو اس وقت آپ کے سامنے ہے، تو وہی بات ہے کہ بات کرتے ہوئے پر جلتے ہیں، قانون تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں یہاں پر، جو بھی ہے قانون کی تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت کر رہی ہے، سارا کچھ نہ عدالتیں ہیں کچھ، جب ایک جج نے بیٹھ کے کہہ دیا میں آپ کی بیل دے دوں گا لیکن باہر سے جا کے آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں یا چھوڑے گا نہیں، تو اس کی تو میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اس کے لیے آپ کو پریس کانفرنس کرنا پڑے گی، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہمارے ملک کی سیاست پر اور قانون کا جو ہے یہاں پر عملی طور پر یہاں پر قانون سسپینڈ ہے اس وقت جو۔ تو کیا اسی جو کہہ لیں کہ لہر میں
کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی نااہل کر دیا جائے گا اور اس کی پارٹی پر بھی پابندی لگا دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس وقت حالات جو پیدا ہو چکے ہیں نا، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور سارے جواز موجود ہیں جی عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، تمام تر لوازمات پورے ہو چکے ہیں اور اس کے لیے دلیل بھی موجود ہے کہ کس وجہ سے ان پر پابندی لگ سکتی ہے۔ تو دیکھیں عمران خان بھی ذہنی طور پر تیار ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے نااہل قرار دیا جاتا ہے تو شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پارٹی چلائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر پارٹی پر بھی پابندی لگتی ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے الٹرنیٹ راستے جو ہیں وہ تلاش کر لیے ہوئے ہیں، وہ کسی دوسرے نام سے جو ہے بہرحال پارٹی رجسٹرڈ کروائی جائے گی۔ لیکن بات پھر یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے مقاصد حاصل ہو جائیں گے؟ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ابھی ہم اس بارے میں جو ہے نا قبل ازاں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت ساری چیزوں کا ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے ہیں ان میں کہنا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ میاں حبیب اللہ صاحب۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں اس وقت جو کنڈیشن ہے، بڑی ہی تکلیف دہ حالات ہیں ہمارے ملک کے، تو اس پر کیا بات کریں، بات کرتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے بھی دل دکھتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس ملک کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے جو ہے اجتماعی گناہوں کی معافی تلافی فرمائے اور ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔